پڑھ لیں نبی کی ذات پر. ایک اور بلند صلوات نبی اور آل نبی. لہٰذا یہ ویسے بھی یہ جگہ جو ہے وہ جہاں اس وقت مجلس ہو رہی ہے، اس چوک کو اور اس جگہ کو یہاں کوئی خاص کوئی ایسا ذرہ آ کر جنت کا یا کربلا کا یا مدینے کا آ کر گرا ہے. یہ جو لطیف آباد میں یہ جو جگہ ہے نا، یہ یہاں تو یا تو کوئی مدینہ منورہ کی خاک کا ذرہ آ کے گرا ہے یا کربلا کی خاک کا کوئی ذرہ آ کے گرا ہے. شاید کوئی آسمان سے کوئی روحانی نورانی ذرہ خاک کا آ کے گرا ہے کہ کبھی یہاں حسین کی بات ہوتی ہے، کہیں یہاں مصطفیٰ کی بات. یہ جگہ کچھ توفیق رکھتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ کو خاص برکتیں حاصل ہیں. یہ ہر جگہ ہر کام نہیں ہوتا بھائی. ہاں، ہر جگہ ہر کام نہیں ہوتا، ہر سواری ہر جگہ نہیں اترتی. تھوڑا گردن لاؤ، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترتا. یہ جو ذکر جہاں ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتی. یہ ذکر کبھی نواسے کے ذکر کی جگہ ہے تو کبھی نانا کے ذکر کی جگہ ہے. اور نہ ہی نواسے کے ذکر میں اور نہ ہی نانا کے ذکر میں کسی کو کوئی پابندی ہے. ممکن ہے انتظامیہ تنگ نظر ہو، ممکن ہے انتظامیہ تنگ نظر ہو، مگر جن کا ذکر ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے. جن کا ذکر ہے وہ تو مولائے کائنات ہے. جن کا ذکر ہے وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. گھٹے ہوئے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. تنگ نظر محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نہیں ہوتے. اس گھرانے سے جڑنے والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. پیار بانٹنے کی جگہ ہے. میرے بھائی علی مہتر تقوی نے مجھے حکم دیا اس مجلس کے لیے. انجمن گلدستہ اکبر کے انتظامیہ کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے پھر کافی عرصے بعد، پہلے بھی میں حاضر ہو چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں آنے کی توفیق ہوئی ہے، آپ کو دیکھنے اور آپ سے ملنے کی. ہمارے انجمن گلدستہ اکبر کے جوانوں نے کہیں کوئی کسی کو کھڑا تو نہیں کیا ہوا شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والے کا مسئلہ کیا ہے، آنے والے کا نظریہ کیا ہے، آنے والے کی دید کیا ہے. جو بھی اس فرش پر آ کے بیٹھے گا وہ محب رسول ہے، وہ محب اہل بیت ہے. تو کسی کے اوپر کوئی خبردار، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہونی چاہیے. وقت لگے گا، آنا سب کو یہاں ہے. تھوڑی توجہ بڑھائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تھوڑی سی آپ کو اور مجھے صبر کے ساتھ کام چلانا ہے، لینا ہے، بردباری کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. مستقبل اہل بیت کا ہے، مستقبل اہل بیت والوں کا ہے، کل علی والوں کا ہے. اس لیے کہ جنت تو علی کے بچوں کے ہاتھ میں ہے. اس سے زیادہ اور دلیل کیا ہوگی کہ کل علی والوں کا ہے. اور بہت موٹی دلیل دے دوں، کل علی والوں کا ہے اس لیے کہ امام مہدی آنے والے ہیں. کون ہے بھائی امام مہدی؟ جناب فاطمہ زہرا کا بیٹا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات میں. لہذا پیار کی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ہوں گی، عقیدتوں کا تذکرہ ہے. آمادہ ہیں کچھ بات آگے بڑھے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ قرآن میں اللہ نے لہجہ نازل کیا ہے، جو جس لہجے میں اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے، وہ عاشقانہ لہجہ ہے. جی، کملی اوڑھ کر آ جائیں. تھوڑی گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے تو. کملی اوڑھ کر آ جائیں تو اللہ کو ان کی کملی اچھی لگتی ہے. سرکار دو جہاں اگر کسی چادر کو اپنے اوپر لے لیں تو وہ چادر تطہیر بن جاتی ہے. سرکار دو جہاں کسی کھال کی بنی ہوئی نالینوں کو اگر اپنی پیروں میں لے لیں تو سرکار کی نالینیں بڑے بڑے ولیوں کا سر کا تاج بن جائے. یہ کیا مقام ہے اس ذات کا. آپ نے دیکھا کہ ہر شخص سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑے اور مصلے پر آ جائے.
سب کو عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے اللہ، مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، ہے میرے محبوب کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو، تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ اللہ کو نبی کے پیروں کا ورم نظر آتا ہے، اللہ کو نبی کی پنڈلیوں کا ورم نظر آتا ہے۔ کیا لہجہ ہے، یا محمد کہہ کے تو وہ بات ہی نہیں کرتا، پورے قرآن میں 2 جگہ ہی یا محمد بولا ہے، اس نے محمد بولا ہے، وہ بھی شاید میری ضرورت تھی۔ تھوڑی توجہ بڑھائیں گے، وہ تو جب بات کرتا ہے تو مزمل کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مدثر کہتا ہے۔ وہ تو اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو صفتوں کے ساتھ بات کرتا ہے، لقبوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اب اسی آیہ کریمہ میں آپ لہجہ دیکھیے اللہ کا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ، کاروں کے چلانے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ کسی کو اپنے مفاد کی خاطر مارنے کو عبادت اور جہاد سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو جب چاہتا ہے اپنے ہر کام کو اسلام کہہ دیتا ہے۔ مسلمان کی تاریخ بتانے پر آئیں گے تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مسلمان کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے۔ مسلمان کی تاریخ کیا ہے میں کیوں بتا کر آپ کا مزاج خراب کروں؟ اسلام کی تاریخ اہل بیت کی تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ مولا علی کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ کربلا کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ امام حسن کی تاریخ ہے۔ مدینہ منورہ میں امام حسن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ سامنے سے شامی ایک مدینہ میں داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ خاص احترام ہے کسی شخصیت کا جسے لوگ لے جا رہے ہیں۔ پوچھتا یہ کون ہے جس کا اتنا احترام ہے؟ کہیں حسن مجتبیٰ ہے، سبط اکبر مصطفیٰ ہیں، سرکار تو جہاں کے بڑے بیٹے ہیں۔ تو وہیں سے امام حسن کی توہین شروع کی، تمہارے بابا ایسے، تمہاری ماں ایسی، بے ادبی کی حد سے گزرنے لگا۔ امام کا رخ کسی اور طرف تھا، حضرت نے اس کی طرف رخ کیا۔ جو چاہنے والے ساتھ چل رہے تھے ان کا غضب، ان کا غیظ بڑھ رہا تھا۔ امام نے سب سے اشارہ کر کے کہا کوئی جواب نہیں دے گا، اسے بولنے دو۔ جیسے جیسے وہ بدتمیزی بڑھا رہا تھا امام کے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے، امام کے قدم بڑھ رہے تھے، ادھر سے بدتمیزی بڑھ رہی تھی۔ بالکل قریب آ کے امام کھڑے ہو گئے، اس نے جتنا جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا۔ جب خاموش ہو گیا حضرت نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مسافر لگتا ہے، تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، کچھ دیر آرام کر لے، کھانا کھا لے، ہم تجھے بستر بھی دیتے ہیں، ہم تجھے کھانا بھی دیں گے، پھر جب جانے لگے گا تجھے سواری بھی دیں گے، پھر تجھ سے پوچھوں گا کہ تو کیا کہہ رہا تھا۔ پیروں پر گر گیا، کہنے لگا اتنا بڑا اخلاق، اسلام ایسے پھیلا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد۔ میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، جو احباب کھڑے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے۔ اللہم